والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ اولو العزم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے ایک ہیں۔ آپ نے تنہا دعوت توحید اپنے دور کی سپر پاور کے خلاف دی۔ سپر پاور بھی ایسا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، جی الگ سے مورتیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، ان کی بھی پوجا کرواتا تھا، اپنے آپ کو بھی سجدہ کرواتا تھا، چاند سورج کو بھی سجدہ ہوتا تھا، جی اللہ اکبر کبیرہ۔ مختلف انواع و اقسام کے معبود تھے ان کے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے دونوں طرح سے رد کیا، زبانی بھی اور ہاتھ سے بھی۔ زبان سے بھی رد کیا، جیسے کہ پچھلے کچھ درس پہلے بیان کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا کہ آپ نے کس طرح کر کے اس کے بتوں کے معاملے میں ان کو ذلیل فرمایا۔ 3-4 فرقے جتنے بھی تھے ایک ہی مجمع میں سب کو چاروں شانے چت کر دیا، ہاں جی سب کو آپ نے لاجواب کر دیا، سارے کے سارے لاجواب ہو گئے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی کسی بھی بات کا۔ پیچھے جو بیان ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی جد و جہد تھی، وہ جہاد تھا آپ کا زبان کے ساتھ۔ آج یہ جو ہم پڑھیں گے یہ ہے آپ کا جہاد ہاتھ کے ساتھ، جی ہاتھ کے ذریعے آپ نے جو جہاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی پسند آیا، اللہ نے وہ بھی قرآن میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اس طاق میں تھے کہ ان کی عید کا دن آئے گا، وہ سارے کے سارے وہاں عید کے دن جمع ہوں گے، تو پیچھے جو ہے ان کے معبودوں کو کباڑا کر دیا جائے گا، جی اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں ان کے جب عید کا دن آیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا آپ بھی چلیں، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طبیعت جو ہے نا وہ کچھ ناساز ہے۔ وہ طبیعت میں ناسازی جو ہے وہ یہی تھی کہ پوری قوم شرک میں مبتلا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، داعی جو ہوتا ہے نا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو مخلص ہو، اس بندے کو سب سے بڑی تکلیف دنیا میں کو اگر ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے رب کی نافرمانی ہو رہی۔ باقی بیماریاں ذہنی جسمانی تکالیف جو ہیں وہ ایک بات الگ ہے۔ داعی جو ہے نا بندہ، داعی حق جو ہے، امام برحق جو ہے، اس کو سب سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی حضرت سیدنا بائی بستامی رحمہ اللہ جہاں کہیں بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی دیکھتے نا ان کو پیشاب کی جگہ خون آنا شروع ہو جاتا تھا، پیشاب کی جگہ خون آتا تھا۔ حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی شیوخ میں سے حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ، تو ان کو تکلیف جو نہیں چیزوں سے ہوتی تھی۔ آج ہمیں باقی ساری چیزوں کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن رب رسول کی نافرمانی جتنی ہوتی رہے اس سے ہمیں تکلیف ہونی ہوتی ہے نا۔ باہر جائیں گے گلی میں جگہ جگہ بڑے بڑے بینر لگے ہوں گے، بڑے بڑے جناب بورڈ سائن بورڈ آویزہ ہوں گے، ان کے اوپر لکھا ہوگا عید کا تحفہ، اور فلم فلانی آ رہی ہے تو ناچے گی، فلانی آ رہی ہے تو دھمال ڈالے گی، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، سارے چپ رکھے نیوی میں ڈال کے نکل جاتے ہیں وہاں سے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو ہمیں تکلیف اس سے نہیں ہوتی۔ ہاں ابھی حکومت اعلان کر دے 20 روپے لیٹر پیٹرول جو مہنگا ہو گیا ہے، ہر ایک بندے کو پریشانی ہو جائے گی، وہ دل پکڑ کے بیٹھا ہوگا، کسی کو گردوں میں تکلیف شروع ہو جائے گی، کسی کو کچھ ہو جائے گا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہماری تکالیف اپنی ہے، ہمیں تکلیف مادیت کی ہے، تو بندے کی روح بیمار ہو جاتی ہے جب بندہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے، رب رسول کی نافرمانی دیکھتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میری طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، یہ کوئی کذب نہیں ہے، یہ وہ خلاف واقع بات نہیں ہے،
یا آپ نے حقیقتاً فرمایا تھا؟ فرمایا کہ جب میری قوم جو ہے ساری کی ساری میرے رب سونے کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کر رہی ہو تو میرے اندر کسی نے جا کے دیکھا ہے میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے، میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، کتنی تکلیف میں ہوں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے، وہ سارے چلے گئے۔ آپ نے گھر سے اٹھایا کلاڑا، ان کا جو معبد تھا، بت خانہ تھا، وہاں پہ تشریف لے گئے، جتنے بت تھے سارے چھوٹے چھوٹے سارے توڑ دیے، اور بڑا بت جو تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا، گلے کے اندر لٹکا کے اس طرح کر کے کندھے پہ رکھ دیا، میں لے بھی تو مزے کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، جب آپ نے یہ کیا نا جی، آپ نے ایک بار یہ فرمایا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تو میں تمہارے بتوں کو کچھ کروں گا، یہ آپ نے فرمایا۔ تو ایک ذلیل نے یہ سن لیا، ایک ذلیل نے یہ سن لیا، اور اس نے یہ دماغ میں بٹھا لی بات۔ اس نے کہا اچھا وہ تو چلے گئے، اب ہوا یہ کہ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، آپ نے اس ایک کو چھوڑ دیا تاکہ ممکن ہے وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ الیہ جو ہے، اس کی جو ہی ضمیر ہے، اس کے مرجع تین ہو سکتے ہیں۔ پہلا مرجع یہ ہے کہ واپس جب آئیں گے تو بڑے بت سے پوچھیں گے، کیونکہ ان سب کو کارساز سمجھتے تھے، ان سب کو مشکل کشا سمجھتے تھے۔ تو جب چھوٹے بت جو ہیں وہ توڑے جا رہے ہوئے، بڑا بت خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ آگے پوچھیں گے تو بھی تو ہمارا خدا تھا، تیرے سامنے خدا توڑے گئے، تو بولا کیوں نہیں؟ تو نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو میں کہ الیہ یرجعون، اس کی طرف رجوع کریں گے، اس سے آگے پوچھیں گے۔ مقصود یہاں بھی ان کو ذلیل کرنا تھا، مقصود کیا تھا؟ ان کو ذلیل کرنا تھا کہ ذلیل ہوں بھائی، انہیں پتہ چلے گا بھائی جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کسی کی کیا حفاظت کرے گا، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ کسی کو کیا بچائیں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جو الیہ جو ہے، اس کے مرجع، اس کا دوسرا مرجع جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے ہوں کہ جب واپس آئیں گے تو میری طرف آئیں گے، پھر مجھ سے آگے پوچھیں گے۔ جی ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھتے تھے، کیونکہ میں جو رات دن ان کے بتوں کے خلاف بولتا ہوں، اور کوئی بندہ یہاں پہ ہے ہی نہیں موحد، تو ظاہری بات ہے جب وہ ٹوٹے ہوئے ان کو ملیں گے تو انہوں نے میرے گھر ہی آنا ہے نا، لعلہم الیہ یرجعون، میری طرف ہی آئیں گے۔ جب میری طرف آئیں گے میں ان سے پوچھ لوں گا، اور بھائی جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکے تمہاری کیا مدد کریں گے؟ جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تمہیں کب بچا سکتے ہیں وہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا جو ہے وہ اسی آیہ مبارکہ کا مرجع تیسرا لعلہم الیہ یرجعون، وہ یہ ہے کہ الیہ سے مراد اللہ ہے، کیا ہے؟ اللہ ہے۔ ہا ضمیر سے مراد جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، توڑنے کے بعد بڑے کے کلاڑے پر، بڑے کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا، گردن میں پھنسا دیا، اس امید پر، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید لگاتے ہوئے یہ آئیں گے تو ان کی بے بسی کو سمجھ جائیں گے، ان کی ذلت و خواری کے سے یقین ہو جائے گا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو میں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف رجوع کریں، جس کی میں دعوت دے رہا ہوں، جس خدا تبارک و تعالیٰ کی میں دعوت دے رہا ہوں، اسی کی طرف رجوع لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جی۔ لیکن ہوا یہ کہ آگے سے آ کر کے انہوں نے بجائے اس کے کہ راہ حق کو اپناتے، آگے انہوں نے جناب کچھ حرکتیں شروع کر دی جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آئے تو آ کے انہوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، انہوں نے کہا کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کر دیا ہے؟ وہ تو ہے ہی ظالم، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو ظالم ہے بھائی۔ قالوا، ان میں سے کچھ لوگ بولے سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے۔ کس کو دیکھا ہے؟ نوجوان کو دیکھا ہے ہم نے۔ یذکرہم، وہ ہمارے بتوں کا غلط طریقے کے ساتھ ذکر کرتا تھا، یعنی ہمارے بتوں کی بے عزتی کرتا تھا، توہین کرتا تھا۔ یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا تھا۔ اس کو کیا کہتے تھے؟ ابراہیم کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ جو کرنے لگا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لے آؤ اسے سارے لوگوں کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے لے آؤ اسے، ابھی پوچھتے ہیں اس سے کیسے کیا اس نے یہ سارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا ابراہیم یہ تو نے کیا سارا، ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت
سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، میں نہیں، ان کے وڈیرے نے کیا ہے، ان کے وڈیرے نے کیا ہے، یا آپ کا کلام جو ہے نا ان کو ذلیل کرنے کے لیے تھا۔ جیسے کہ وہ بندہ کسی کے گھر میں جائے، سویرے سے لے کر شام تک اس کو بٹھائے رکھے بھوکا، وہ جب بھی کہے یا روٹی کہے جی کلایا جائے منڈا، تسی کہاں سے اچھا منڈا کلایا جائے جی آ رہے انہیں، تسی ٹینشن نہ لو جی، وہ ان کو اسی طرح ہی کہتے رہے، اور روٹی کھلائے نا، شام کے وقت کہے ہاں جی سنائیں کیسا تھا کھانا، پھر مزہ آیا آپ کو، ہاں جی واقعہ سے کہیے بیکار پھنسے ہوئے جی، زیادہ کھا بیٹھا ہوں۔ اب اس کا یہ کہنا، اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے، یہ صرف ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کس لیے کہہ رہا ہے؟ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ کیا سارا دن کھانا نہیں کھلایا، اوپر سے پوچھ رہا ہو بھی اس کا مزہ کیسا تھا؟ نہیں، عجیب مخلوق ہو آپ بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے میں بل فعلہ کبیرہم، میں ان کے وڈیرے نے کیا ہے، بڑے بت نے کیا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اللہ اکبر، میں اس سے پوچھ لوں اگر بولے تو، بولتا ہے تو پوچھ لو اس سے، اسی سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ خدا تمہارا ہے، ناک چھلی گئی، کسی کا گھٹنا چھلا گیا، کسی کے گٹے ٹخنے ٹوٹ گئے اس کے، وہ پوچھ مجھ سے رہے ہو، ہیں تمہارے خدا، تمہارا دعویٰ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، وہ ڈیرا جو کھڑا ہے اسی سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ ایک مفسر نے یہاں تک بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو کہا، فرمایا کہ یہ جو بڑا بت ہے نا تمہارا، اس کی غیرت جاگ گئی تھی آج، اس کی غیرت جاگ گئی تھی، کہنے لگا جب میں بڑا کھڑا ہوں، یہ خبیث بیچ میں خدا کیسے بن گئے؟ یہ خبیث بیچ میں خدا بن گئے اور اپنی عبادت کروا رہے ہیں میرے سامنے۔ اس نے کہا اس لیے وہ طیش میں آ گیا، اس نے توڑ دیا۔ اب جب یہ بات کیا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے، تو اس لیے وہ چی بچی ہونے لگے، اس نے کہا ایسی بات کر ہی نہیں سکتا وہ، آپ نے فرمایا کہ جس کا حق چھینا جائے تمہارے بڑے خدا کا، تو وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتا، تمہارے حق کے لیے کہاں لڑے گا وہ؟ تمہارے حق کے لیے کہاں بولے گا وہ؟ یار دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرجعوا الی انفسہم، جب یہ بات کی نا، اور بولتا ہے تو پوچھ لو اس سے بھائی، جب یہ بات کی آپ نے تو فرجعوا الی انفسہم، سارے جو ہے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچنے لگے، انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون، کہ تم بھی ظالم ہو، ثم نکسوا علی رؤوسہم، سب نے جناب اپنے سر جھکا دیے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم علیہ السلام کو منہ پھیکا کر کے کہنے لگے ابراہیم تمہیں تو پتہ ہے یہ نہیں بول سکتے۔ اللہ اکبر، ابراہیم تمہیں تو پتہ نہیں بولتے، یہ ہے نہیں سارے جھوٹو، یہ تو نہیں بولتے، تو پھر ایسے ہی ہمیں دلیل کر رہا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے آج جمعہ کے خطبے میں بات کر رہا تھا، تو ایک دوست جو ہے وہاں سے مولانا ہوں گے کوئی، وہ کہنے لگے جی ہمارے لوگوں میں کفر کی مخالفت نہیں رہی، اس لیے ہم جو ہے نا کفر کے قریب ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اسی وقت جو میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا اصل میں وجہ یہ ہے، مخالفت ہوتی ہے بعد میں، پہلے ہوتی ہے نفرت دل میں۔ نفرت دل میں ہوگی تو مخالفت ہوگی نا بھائی، کہ نہیں؟ جب تک نفرت دل میں پیدا نہیں ہوگی تب تک کسی کی مخالفت آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے نفرت ہوتی ہے، بعد میں مخالفت ہوتی ہے۔ اور پھر میرے ذہن میں آیا مبارک آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے محبوب کے صحابہ تمہارے نزدیک کفر، نافرمانی اور گناہ جو ہے وہ ناپسندیدہ بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے کفر کی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کسی بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے کہا جائے تو کلمہ چھوڑ دے، یا پھر تجھے آگ میں ڈالتے ہیں، اسے آگ میں ڈالا جانا عزیز ہو، کلمہ چھوڑنا مشکل لگے اسے، کلمہ چھوڑنا مشکل لگے، آگ میں ڈالا جانا اس کے لیے آسان ہو، وہ کہا یار آگے چھوڑ دو، میں نے یہ قبول ہے، یہ گوارا ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلام ہے نا جی، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی وہ منکر نبوت تھا، مدعی نبوت تھا، اس نے کہا ہاں بھی بتا مجھے جانتے میں کون ہوں؟ آپ مجھے آواز نہیں آتی تھی، کیا کہہ رہا ہے مجھے نہیں سنتا۔ اس نے کہا یار یہ بتا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا پاگل انسان، وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو خاتم الانبیاء ہیں۔ اس نے کہا اچھا سننے لگ گئے، اب بتا میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے کہا اچھا پھر سننا چھوڑ دیا ہے، اب بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
اس نے کہا وہ تو مسجد اقصی میں سارے نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں جی، وہ تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، وہاں دیدار کر کے آئے اللہ تعالیٰ کا، جنت کو دیکھ کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شفاعت کا تاج سر پہ رکھ کے آئے ہیں، ان کی تو شان ہی برا ہے۔ اس نے کہا میرا بتا، میں یوں سنتا ہی نہیں ہے مجھے۔ اس نے آگ جلائی بہت بڑی، اللہ اکبر، کریم آقا علیہ السلام کے غلام کو پکڑا اور آگ میں جناب ایسے چھوڑ دیا ہیں۔ حضور کے وہ غلام گئے آگ میں جناب ایسے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آگ بجھ گئی ہیں جی، دوسری طرف سے نکلے، اونٹنی پہ بیٹھے سیدھے مدینے آ گئے، مدینے آ گئے، مدینے مسجد نبی کے پاس جناب آ کے انہوں نے اونٹنی باندھی، ان کے آنے سے پہلے ان کا ذکر وہاں پہنچ چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق پاک ہیں، ذکر یہاں پہنچ چکا۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی باندھی، مسجد میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ میں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یمن سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یار وہاں ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، اسے جانتے ہو؟ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ تو میں بھی ہوں، صحیح نام دس اپنا، تیرا نام کیا ہے، وہ تیری ماں نے کیا نام رکھا تھا وہ بتا جی۔ اب انہوں نے جب بتایا نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نگاہ فراست سے پہچان گیا کہ یہ وہی بندہ ہے جی، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب کھڑے ہوئے لے کے آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، پورا مجمع صحابہ کا مدینے میں جمع ہو گیا، وہاں کھڑے ہو کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب کھڑے ہو کے وہ سارا قصہ سنائیں ان کو، سارا قصہ سنائیں۔ سارا قصہ سنایا نا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، آپ فرمانے لگے حضرت عمر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ تب تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں اس کی زیارت نہ کر لوں۔ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وہ حضور کی امتی کو بھی عطا فرمایا ہے۔ آگ ان پہ ٹھنڈی ہوگی، آگ ان پہ بھی ٹھنڈی ہوگی، بتائیں۔ تو بھائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلام جو ہے نا، ان کے نزدیک ایمان کی قیمت زیادہ ہے، ان کی جان کی قیمت نہیں ہے۔ جان پہ بن جائے نا پیسہ دینا چاہیے، جان پہ بن جائے تو کیا کیا جائے؟ پیسے لگاتے ہیں نا، بیمار ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ بندے کو چھری پھیرتے ہیں یا پیسے لگاتے ہیں؟ ڈاکٹر کو دیتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں نا۔ جان پہ بن جائے تو پیسہ لگاتے ہیں ہم، اور جب ایمان پہ بن جائے تو جان دینی پڑتی ہے۔ جب ایمان پہ بن جائے نا پھر جان دینی پڑتی ہے بھائی۔ تو اس لیے بندہ مومن کے نزدیک ایمان زیادہ قیمتی ہے، جان قیمتی بندے مومن کے نزدیک ایمان زیادہ قیمتی ہے، پیسہ قیمتی نہیں، بس۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ نے فرمایا جب دیکھے نا وہ کہنے لگے یہ تو نہیں بولتا بھائی، سارے چپ ہیں، گھگو ہیں، آپ نے افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، بے وقوف ہو تم ان کی عبادت کر رہے ہو جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہو، نام لو دو، اللہ اکبر۔ آگے آپ نے فرمایا اف لکم، اوے افسوس ہے تواڈے تے، اف لکم تم پہ افسوس ہے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو، افلا تعقلون، تم میں کسی کو عقل نہیں ہے، سارے پاگل اکٹھے ہوئے ہو تم۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگا یا ابراہیم علیہ السلام جب کلام فرما رہے ہوں گے ان کے سامنے، بتوں کو جناب سب کو جناب بے حس ثابت کر کے ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اپنا کلام کا رخ جو ہے ان کی طرف موڑا، ان سب کو سامنے کھڑے ہو کے پاگل بھی فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب انہوں نے دیکھا لاجواب ہو گئے، میدان مناظرہ میں بھی ذلیل ہوئے، بت بھی توڑوا بیٹھے، اب کہنے لگے حرکوہ وانصروا آلہتکم، وہ اپنے بتوں کی مدد کرو، اب وقت ہے اپنے بتوں کی مدد کرنے کا، اس کو آگ لگا دو، ابراہیم کو آگ لگا دو، اپنے بتوں کی مدد کرو بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے آگ میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو، ہم نے آگ کو کہہ دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، وہ آگ ٹھنڈی ہو جائیں، ابراہیم آ رہا ہے۔ تو میں کہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی بھی ہوگی ساتھ سلامتی والی بھی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ سلامن کا یہ لفظ نہ فرماتا تو آگ جو ہے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ٹھنڈی ہوئی لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ میرے ابراہیم پاک کو سردی لگنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، تو ہم نے اس عظیمت کے بعد، توحید کے لیے قربانی دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق بھی دیا اور اسحاق میں یعقوب بھی عطا فرمایا، اور یعقوب اللہ اکبر نافلہ بطور نفل کے دیا، جس کو نفل جو ہے وہ نبی مل رہے ہیں تو اس کے فرضوں میں امام الانبیاء نہیں آئیں گے یار؟ بڑا انعام جو ابراہیم علیہ السلام کو میرے آقا السلام کی صورت میں ملے گا نا،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔